بیشتر مورخین نے سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کا ظاہری سبب بیان کرتے ہوئے سلطان کی مرگ ناگہانی کو اتفاقی حادثہ سمجھا یا پھر اس کو شہزادہ محمد تغلق کی سازش قرار دیا۔ مورخین کی اس جماعت میں صرف یحییٰ بن احمد سرہندی ہے جو سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کی پس منظر میں حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی قوت کا ذکر کرتا ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق حضرت محبوب الہی کو دہلی چھوڑ دینے اور حکم سلطانی کی عدم تعمیل کے نتیجے میں دردناک سزا کی دھمکی دے کر لکھنؤ چلا گیا۔ حضرت امیر خسرو سلطان کے ہمراہ اس سفر میں نہیں تھے۔ جب غیاث الدین تغلق لکھنؤ کی طرف کوچ کر گیا تو حضرت امیر خسرو نے پیر و مرشد کی حضور میں عرض کیا، سیدی، سلطان اپنے ناپسندیدہ افراد کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ خسرو، اس کے معاف کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے جواباً فرمایا، کیا وہ اس زمین کا مالک ہے کہ جس سے چاہے قیام کا حق چھین لے اور جسے چاہے سکونت کی اجازت دے دے؟ وہ تو خود ایک مسافر ہے، دنیا کی سرائے پر اسے اس سے زیادہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ خاموشی سے رات گزار کر چلا جائے۔ حضرت امیر خسرو پیر و مرشد کے ادب کے باعث خاموش ہو گئے، لیکن آپ کے چہرے سے شدید اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ چند روز بعد آپ نے پیر و مرشد کی جناب میں دوبارہ عرض کیا، سیدی، میں نے روانگی کے وقت غیاث الدین تغلق کے چہرے پر بڑے شفاف جذبات کا عکس دیکھا ہے۔ غلام نہیں چاہتا کہ اس کے آقا کو معمولی سی بھی تکلیف پہنچے۔ خسرو، تم نے ابھی تک اس واقعے کو فراموش نہیں کیا ہے۔ اپنے مرید خاص کی بے چینی کو دیکھ کر حضرت محبوب الہی نے تبسم فرمایا، سیدی، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے کہ خادم اسے فراموش کر دے۔ حضرت امیر خسرو کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ نہیں خسرو، تم اپنے ذہن کو غبار آلود نہ کرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید کی تالیف قلب کے لیے فرمایا، ہنوز دلی دور است۔ حضرت محبوب الہی نے اپنی زبان مبارک سے وہی الفاظ ادا فرمائے جو آپ نے سلطان غیاث الدین تغلق کے حکم نامے کی پیشانی پر تحریر فرمائے تھے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا۔ اس دوران غیاث الدین تغلق لکھنؤ بنگال سے دہلی کی جانب کوچ کر چکا تھا۔ حضرت امیر خسرو دربار سلطانی میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ کو لمحے لمحے کی خبریں مل رہی تھیں۔ جب امیر خسرو کو یہ معلوم ہوا کہ شہزادہ محمد تغلق اپنے باپ کے والہانہ استقبال کے لیے دہلی سے اخوان پور کی طرف روانہ ہو چکا ہے تو آپ نے پیر و مرشد کے حضور گریہ و زاری کے ساتھ عرض کیا، سیدی، اب تو غیاث الدین تغلق اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ حضرت محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو کے شدید اضطراب کو محسوس کیا، مگر زبان مبارک سے وہی الفاظ ادا فرمائے، ہنوز دلی دور است۔ اس وقت سلطان غیاث الدین تغلق دارالحکومت دہلی سے تقریباً 4-5 میل کے فاصلے پر تھا اور شہزادہ محمد تغلق کے بنوائے ہوئے نئے محل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حضرت امیر خسرو دربار شاہی کے ایک معزز رکن ہونے کے باعث یہ بھی جانتے تھے کہ سلطان تغلق اخوان پور کے نو تعمیر کردے کوشک میں صرف رات بسر کرے گا اور صبح روانہ ہو کر دوپہر تک دہلی پہنچ جائے گا۔ اس طرح تغلق کے دہلی پہنچنے میں صرف 24 گھنٹے کا وقفہ حائل تھا، اور اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو فرما روائے ہندوستان دہلی کے مضافات میں داخل ہو چکا تھا، مگر حضرت محبوب الہی مسلسل یہی فرما رہے تھے، ہنوز دلی دور است۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ اطمینان قلب آپ کی شان قلندری کا مظہر تھا، مگر مریدین اور خدام اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے اور ان کی آنکھیں پس پردہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھیں۔ اس لیے ان کا پریشان ہونا انسانی فطرت کے عین مطابق تھا۔
حضرت امیر خسرو کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے اور پھر پیر و مرشد کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ سیدی، یہ غلام فرمودہ شیخ پر لب کشائی کی جرت نہیں رکھتا، مگر اب دلی زیادہ دور نہیں ہے۔ جب تک آپ تغلق کا کوئی انتظام نہیں فرمائیں گے، یہ خادم یوں ہی روتا رہے گا۔ اہل مجلس نے دیکھا کہ حضرت امیر خسرو زاروں قطار رو رہے تھے۔ خانقاہ کے در و دیوار پر ایک اذیت ناک سکوت طاری تھا۔ تمام خدام کے چہرے اداس تھے اور آنکھیں ناقابل بیان اضطراب کو ظاہر کر رہی تھیں۔ آخر حضرت نظام الدین اولیاء کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اچھا خسرو، تم یوں نہیں مانو گے، یقیناً نہیں مانو گے، مگر تم بھی کیا کر سکتے ہو کہ لوح محفوظ میں یہی رقم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو ایک تربوز لانے کا حکم دیا۔ جب خواجہ اقبال تربوز لے آئے تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ اسے خوان میں رکھ کر سرخ کپڑے سے ڈھانپ دو۔ جب خوان تیار ہو گیا تو حضرت محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اسے سید احمد بہار کے پاس لے جاؤ۔ سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرنا کہ یہ خوان نظام الدین نے آپ کے ملاحظے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت امیر خسرو بڑی حیرت سے پیر و مرشد کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ اور عرض کروں؟ نہیں، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، سید خود سمجھ لیں گے، حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اور پھر اٹھ کر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ سید احمد بہار ایک عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں۔ گردش ماہ و سال نے ان کے حالات زندگی پر گہرا پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ سید کہاں سے آئے تھے اور ان کا عارفانہ مقام کیا ہے۔ پھر بھی سید احمد بہار کے منصب ولایت کو سمجھنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ سید احمد بہار زندگی بھر ایک عجیب کام کرتے رہے، جس کے رمز کو اللہ جانتا ہے یا اولیاء کرام۔ اہل دانش ان کے اس کام کی عقلی توجیہ پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ مضافات دہلی کے تمام لوگ جانتے تھے کہ سید احمد بہار نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی تیار کرتے اور پھر دن بھر اس مٹی سے ایک دیوار بناتے تھے۔ مغرب کی اذان تک سید کا یہ عمل جاری رہتا اور پھر جیسے ہی نماز کا وقت آتا سید دیوار کو ڈھا دیتے۔ صبح ہوتے ہی اس مٹی کو دوبارہ گوندتے اور دیوار اٹھانا شروع کر دیتے۔ شام ہوتی اور حسب معمول وہ دیوار منہدم ہو جاتی۔ برسوں سے سید احمد بہار کا یہی عمل تھا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو خلافت عطا کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت محبوب الہی نے اپنے خدام کو کھیر پکانے کا حکم دیا۔ جب کھیر تیار ہو گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے دونوں مریدان خاص حضرت نصیر الدین چراغ دہلی اور حضرت امیر خسرو سے فرمایا، یہ کھیر سید احمد بہار کی خدمت میں لے جاؤ۔ جب حضرت چراغ دہلی اور حضرت امیر خسرو اس مرد بزرگ کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سید احمد بہار کے ہاتھ مٹی سے آلودہ ہیں اور وہ دیوار بنا رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے کمال ادب سے سلام عرض کیا اور کھیر کا طبق سید احمد بہار کے سامنے پیش کر دیا۔ سید احمد بہار نے انتہائی شفقت آمیز نظروں سے دونوں کو دیکھا اور پھر بڑے والہانہ انداز میں پوچھا، محبوب الہی کیسے ہیں؟ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد کی خیریت بیان کی، مگر آپ بڑی حیرت سے سید احمد بہار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خسرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں اور پیر و مرشد ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ ابھی حضرت امیر خسرو کی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ سید احمد بہار نے اپنے آلودہ ہاتھ کھیر میں ڈال دیے۔
مٹی کی ملاوٹ سے کھیر کا رنگ اس قدر تبدیل ہو گیا کہ وہ لذیذ غذا بھی مٹی ہی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد سید احمد بہار نے حضرت امیر خسرو سے فرمایا، اسے کھا لو۔ روایت ہے کہ حضرت امیر خسرو کی نفاست نے اس خاک آلودہ کھیر کو قبول نہیں کیا، تاہم سید احمد بہار کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے کہنے لگے، میں اسے خانقاہ جا کر کھا لوں گا۔ سید احمد بہار نے ایک نظر امیر خسرو کی طرف دیکھا۔ اسی دوران حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اگر سید اجازت دیں تو یہ خادم۔ ابھی حضرت چراغ دہلی کی گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سید احمد بہار نے فرمایا، ہاں اسے تم کھا لو، یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے انتہائی عقیدت کے ساتھ وہ خاک آلودہ کھیر کھا لی، اور جب حضرت نظام الدین اولیاء سے اس واقعے کا ذکر کیا تو پیر و مرشد نے فرمایا، نصیر الدین، آج سید نے بھی تمہاری خلافت کی تصدیق کر دی۔ وہ مٹی نہیں اکسیر تھی جسے کھا کر تم سونا بن گئے۔